مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ رحیم، بات چل رہی تھی کتے کے تعلق سے کہ اگر کتے کی بیع جائز ہوتی تو اس کا ثمن حرام نہ ہوتا، یہ امام شافعی نے کہا تھا۔ آج کے سبق میں صاحب کتاب نے ہم حنفیوں کی دلیل پیش کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ کتا بلا شبہ مال ہے۔ جب مال ہے تو بیع کا محل بھی ہوا، جیسا شکرا باز بحری، تو شکرا پرندہ باز جو بہت زیادہ تیز نگاہ والا ہوتا ہے اور بہت زیادہ اونچائی سے وہ اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جیسے شکرا باز بحری یہ محل بیع ہیں، تو ان کی طرح کتا بھی بیع کا محل ہوا، اور جب بیع کا محل ہوا تو بلا شبہ کتے کی بیع و شراء عند الاحناف یہ جائز ہوئی۔ اچھا، کتے کی مالیت پر دلیل کیا ہے؟ تو صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے کتے کے مال ہونے پر دلیل یہ قائم کی ہے کہ حقیقتاً در حقیقت کتے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور کتے سے شرعاً مطلقاً فائدہ اٹھانا جائز بھی ہے۔ شرعی اعتبار سے مطلقاً، مطلقاً کا مطلب ہے سواء کان الانتفاع به اصطیادا او حراستا، یہ ہے مطلقاً کی تفصیل۔ کتا شرعی اعتبار سے منتفع بھی ہے مطلقاً، چاہے شکار کی جہت سے فائدہ اٹھانا پڑے یا حفاظت کے پیش نظر اس سے فائدہ اٹھایا جائے، بہرحال مطلقاً شرعاً اس سے فائدہ اٹھانا مباح ہے، اور جب ایسا ہے تو وہ مال ہوا، اور سارے احوال میں وہ مال ہوا، لہذا حقیقت کے اعتبار سے جب وہ مال ہوا تو بیع کا محل بھی ہوا۔ بیع کا محل کیسے ہوا اس کی دلیل بھی صاحب کتاب نے پیش کی ہے۔ تو بیع کا محل اس طور سے ہوا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیع جب کسی ایسے محل کا سامنا کرتی ہے، بیع و شراء، بیع جب کسی ایسے محل کو پالے بیع کہ جس محل سے حقیقتاً فائدہ، مطلب یہ ہے کہ اٹھایا جاتا ہے، بیع نے جب ایسے محل کو پا لیا جس محل سے حقیقتاً فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس محل سے مطلقاً فائدہ اٹھانا شرعاً مباح بھی ہے، تو جب ایسا معاملہ ہے تو اب حاجت اس کے مشروع ہونے کی طرف پیش آئی، اس کی بیع کے جواز کی طرف حاجت اور ضرورت پیش آئی، اس وجہ سے کہ اس کا مشروع ہونا یہ سبب اور وسیلہ ہوگا اس بیع کو خاص کرنے کا کہ جو جھگڑے کو ختم کرنے والی ہے۔ ارے بھائی، کتے کی بیع کے بارے میں منازعہ ہے کہ نہیں؟ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ ناجائز۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جائز۔ تو اب جب محل بیع کو بیع نے پا لیا تو یہ اس کا مشروع ہونا یہ سبب ہوگا
کتے کی بے کا جائز ہونا یہ سبب اور وسیلہ بنے گا اس قطع کے اختصاص، یعنی اس اختصاص کا، قاطع کے اختصاص کا وسیلہ بنے گا جو منازعے کو ختم کرنے والا ہے، یعنی آپسی جو اختلاف ہے اس کو جو ختم کرنے والا ہے اس کا یہ وسیلہ اور ذریعہ بنے گا، اور بلا شبہ کتے کی بے کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ اس وجہ سے کہ قطع منازعہ کی حاجت اس میں ہوتی ہے جس سے شرعاً مطلقاً فائدہ اٹھانا مباح ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتی ہے قطع منازعہ کی حاجت کہ جو بلا شبہ جائز ہے۔ یہ بات سمجھ لینا، قطع منازعہ کی جو ضرورت ہے، جھگڑا ختم کرنے کی حاجت اس میں ہوتی ہے کہ جس سے شرعاً مطلقاً فائدہ اٹھانا مباح ہوتا ہے، جس میں جائز ہی ہے اس میں قطع منازعہ کی حاجت نہیں ہوتی، یہ انہوں نے کہا ہے۔ لہذا کتے کی بے ہم حنفیوں کے یہاں بلا شبہ جائز ہے۔ یہ دیکھ لیجیے اتنا پہلے۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے، أَنَّ الْكَلْبَ مَالٌ، کہ کتا کیا ہے؟ مال، فَكَانَ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ، تو کتا بے کی جگہ ہوا، بے کا محل ہوا، كالصقر والبازی، جیسے کہ شکرا اور بازی۔ بازی کس کو کہتے ہیں؟ باز بحری جو چیل کی طرح پرندہ ہوتا اس کو کہتے ہیں۔ بازی یہ وہ والا نہیں ہے باجی، ایک باجی بھی ہوتی ہے آپا کے معنی میں۔ والدلیل علی انہ مال، اور اس پر دلیل کہ یہ مال ہے، یہ ہے انہ منتفع بہ حقیقتاً، کہ کتے سے حقیقت میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مباح الانتفاع بہ شرعاً، اس کے ذریعے شرعی اعتبار سے انتفاع مباح ہے، علی الاطلاق، مطلقاً، فکان مالا، تو کیا ہو گیا؟ یہ مال ہو گیا۔ میرے ادھر کے اس میں بڑا درد ہے یار۔ ولا شک انہ منتفع بہ حقیقتاً، اور بلا شک یقیناً یہ حقیقت کے اعتبار سے منتفع بھی ہوا۔ والدلیل علی انہ مباح الانتفاع بہ شرعا علی الاطلاق، اچھا اس پر دلیل کیا کہ کتے سے شرعاً مطلقاً فائدہ اٹھانا مباح ہے، اس پر دلیل یہ ہے، انا اس کی خبر الدلیل کی، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کتے سے جہت حراست و اصطیاد کے اعتبار سے فائدہ اٹھانا یہ مطلق ہے، شرعی اعتبار سے تمام حالات میں، تمام حالات میں فائدہ اٹھانا شرعاً اس سے مباح ہے، فکان محلا للبیع، تو اب یہ بے کی جگہ ہوا، بے کا محل ہونا اس کے لیے ثابت ہو گیا۔ لأن البیع اذا صادف محلا، صادف یصادف، عن جب اس کا صلہ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، چہرہ ہٹا لینا، اعراض کرنا، بنا صلے کے جب یہ استعمال ہو صادفہ تو اس کا معنی ہوتا پانا، تو لأن البیع اذا صادف محلا منتفعا به حقیقتا مباح الانتفاع به علی الاطلاق مست الحاجہ، یہ اذا کی جزا ہے، کیونکہ بے نے جب ایسے محل کو پایا، یا بے جب ایسے محل کو پائے کہ جس سے حقیقتاً فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو کتا ایسی محل تو ہے، بے نے جب ایسے محل کو پایا کہ جس محل سے حقیقتاً فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور وہ محل کیا ہے؟ مطلقاً اس سے فائدہ اٹھانا جائز بھی ہے، جب بے نے ایسے محل کو پایا مست الحاجت الی شرعی، تو بے نے جب دو دو باتیں پائیں، بھائی ایسی بات بھی پائی، محل بے بھی پا لیا بے نے، اور وہ محل بے منتفع بھی ہے مطلقاً، تو پھر اب ضرورت پڑی الی شرعی، اس بے کے جواز کی، شرع یشرع جائز کرنا، اس بے کے جواز کی حاجت پیش ہوئی۔ اب جب دونوں باتیں پالی گئی، بھئی بے کے جواز کے لیے محل بے بھی چاہیے، بے کے جواز کے لیے اس سے حقیقتاً فائدہ اٹھانا مباح بھی ہو، اور بے نے یہ دونوں چیزیں پالی ہیں، لہٰذا اب اس بے کے جواز کی حاجت پیش آئی۔ حاجت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اس بے کا جواز یقع سبباً و وسیلتاً،
اس بے کا جواز یہ سبب اور وسیلہ واقع ہوگا، اور اس اختصاص کا القاطع للمنازعہ، جو جھگڑے اور اختلاف کو کیا کرے گا؟ ختم کرے گا، کیونکہ قطع منازعہ کی ضرورت اس میں ہوتی ہے جس سے شرعاً مطلقاً فائدہ اٹھانا مباح ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتی قطع منازعہ کی حاجت ما یجوز، کہ جو اصلاً سرے سے جائز ہے، اول وہلہ سے بے کیا ہے؟ جائز ہے، اس میں قطع منازعہ کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہاں تک بات ہو گئی پوری۔ اب امام شافعی نے بھائی اپنے دعوے کے ثبوت میں دلیل بھی پیش کی تھی نا، حدیث، اس کے الفاظ یاد ہیں کیا تھا؟ انہ من السحت مہر البغی وثمن حرام ہے رنڈی کی کمائی اور کتے کا ثمن۔ اس حدیث کا جواب دیا ہے صاحب کتاب نے دو اعتبار سے، دو جواب پیش کیے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ حدیث میں احتمال آ گیا، اور آپ نے پڑھا ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ جب احتمال آ جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ اس میں احتمال کیا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا من السحت مہر البغی وثمن الکلب، کتے کی قیمت کی حرمت کان فی ابتداء الاسلام، کب حکم تھا؟ یہ دور میں کتوں کو قتل کرنے کا بھی تو حکم تھا، جب کتا دیکھو تو مار ڈالو۔ امام ابو جعفر طحاوی نے دوسری جلد میں پورا یہ باب بیان کیا ہے، یا پہلی جلد میں شاید پڑھو گے آپ۔ تو کتا یہ ابتدائے اسلام میں تھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ کتا پالتے تھے، کتوں سے بہت محبت اور الفت کیا کرتے تھے لوگ شروع میں۔ ہاں آج بھی مطلب جو بڑے لوگ بنتے ہیں اپنے آپ کو، کتے کی اتنی اہمیت ہے کہ کہیں کہیں انسانوں کی نہیں ہے۔ آج بھی اہمیت کتوں کی ہے، جو صبح صبح سڑک پہ زنجیر کے ساتھ لے کے چلتے ہیں کتا، ایک کتا دوسرے کتے کو لے کر چلتا۔ تو ابتدائے اسلام میں اقتناء کلب کا معمول تھا، الفت تھی کلاب سے، لہذا قتل کلاب کا آرڈر کیا کہ کتوں کو کیا کر دو؟ قتل کر دو، اور کتوں کی بیع و شراء سے ممانعت فرمائی، ثمن الکلب کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ مبالغتاً فی الزجر، کیوں کیا ہی؟ تاکہ زجر میں پھٹکار لگانے میں کیا ہو جائے؟ مبالغہ، کہ کتا پالتے ہو، بیچتے ہو، یہ نہ چاہیے۔ تو حدیث میں مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ ہے وہ ابتدائے اسلام کا ہے، رہ گیا اب تو اب ایسا نہیں ہے۔ اب کا جو ہمارے زمانے میں معاملہ ہے تو اب ایسا نہیں ہے، اب کتوں کے قتل کا حکم نہیں ہے، بلکہ امام ابو جعفر طحاوی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قتل کلاب کی جو احادیث ہے وہ منسوخ بھی ہے۔ آئی بات؟ اس میں ذکر کیا ہے پورا، آپ اگر تفصیل چاہتے ہیں تو اس کی طرف مراجعت کریں گے۔ تو ان دونوں دلائل میں توفیق کیسے ہوگی کہ یہ حدیث کو کس پر محمول کیا جائے؟ ابتدائے اسلام پر۔ تو اب کتے کی بے جائز ہوگی کہ نہیں؟ بلا شبہ جائز ہوگی۔ کتا مال ہے، مباح الانتفاع ہے، مطلقاً شرعاً مباح الانتفاع ہے، حقیقتاً منتفع بھی ہے۔ تو مال ہوا تو محل بے ہوا، جب محل بے ہوا تو بے اس کی کیا ہو گئی؟ تو یہ دلائل میں توفیق ہے، توفیق بین الدلائل، اس کو اس پر محمول کیا جائے، یہ جواب دیا ہے۔ اور پھر یہ جو آیا ہے نجس العین، امام شافعی کا فرمان انہ نجس العین،
اس کا جواب یہ دیا کہ یہ ممنوع و محظور ہے، نجس العین ہونا یہ منع ہے، کیونکہ کتا ابھی آپ پڑھ چکے یہ مطلقاً شرعاً یہ مباح الانتفاع ہے، اصطیاداً بھی حراستاً بھی، اور جو نجس العین ہوتا ہے اس سے صرف حالت ضرورت میں انتفاع ہوتا ہے بس۔ نجس العین سے مطلقاً نجس العین منتفع بھی ہے کیا؟ کتا مطلقاً منتفع بھی ہے شرعاً، اور جو شرعاً مطلقاً منتفع بھی ہوتا ہے فلا یکون نجس العین، تو وہ نجس العین نہیں ہوتا، اور جو نجس العین ہوتا ہے وہ مطلقاً منتفع بھی شرعاً نہیں ہوتا، دونوں میں تضاد ہے۔ جو نجس العین ہوگا وہ مطلقاً منتفع بھی شرعاً نہیں ہوگا، اور جو شرعاً منتفع بھی مطلقاً ہوگا وہ نجس العین نہیں ہوگا۔ کتا مطلقاً منتفع بھی شرعاً ہے لہذا نجس العین نہیں ہے، اور سور مطلقاً نجس العین ہے لہذا جو ہے منتفع بھی شرعاً نہیں ہے، تو دونوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے۔ فلا یقاس الکلب علی الخنزیر کما قاس الشافعی رحمہ اللہ، لہذا اب کتے کو خنزیر پر قیاس نہیں کیا جائے گا جیسے کہ امام شافعی نے کیا ہے۔ اور اگر کسی نے مسلم سے سور کو بیچ ڈالا، سور بیچ دیا مسلم سے، کسی نے کوئی سور تھا، اس سور نے ایک حقیقی سور کو مسلم سے بیچ دیا، تو اب یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ سور مسلمانوں کے حق میں مال نہیں ہے، یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ لیکن رہ گئے ذمی لوگ، ذمی بھی تو کافر ہوتے ہیں نا، اگرچہ وہ ٹیکس دے کر رہتے ہیں، دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، لیکن ہوتے کیا ہیں؟ تو اہل ذمہ کو شراب اور سور کی بے سے نہیں روکا جائے گا۔ اہل ذمہ کو سور بھی بیچو اور شراب بھی بیچو تو ان کو اس سے نہیں روکا جائے گا، لہذا یہ انہوں نے ذکر کیا۔ ہاں بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ اہل ذمہ کو شراب اور خنزیر کی بے سے نہیں روکا جائے گا، کیونکہ یہ شرعاً ان کے لیے مطلب ایسے ہی منتفع بھی ہے جیسے کہ سرکہ اور بکری ہمارے لیے، لہٰذا یہ ان کے حق میں کیا ہو گئے؟ مال، تو ان کی بے بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ بعض مشائخ نے یہ کہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ البتہ امام حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے ملک شام کے عشار کو لکھا۔ عشار وہ لوگ ہوتے ہیں جو 10واں حصہ خراج وصول کرتے ہیں، مال کا لینے جاتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، تو ان کو عشار تخفیف کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے، تشدید کے ساتھ بھی۔ تو ان عشار کو 10واں حصہ خراج وصول کرنے والوں کو تحریر آپ نے بھیجی کہ ان کی بے کرو، ان کی بیع و شرا کرو، اور ان کے آسمان سے 10واں حصہ پکڑو۔ تو اگر ان کی طرف سے خمر کی بے جائز نہ ہوتی تو حضرت عمر بن خطاب ان کی بیع و شرا کا والی بنا کر وہاں ملک شام میں نہ بھیجتے۔ یہ بعض مشائخ نے یہ بھی کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیع و شرا اس کی کیا ہے؟ جائز ہے۔ دیکھیے اتنا ملان ہے۔ وہ اما الحدیث، رہ گیا حدیث کا معاملہ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، تو اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے، اس لیے کہ یہ یعنی کتوں کے پالنے سے مانوس رہتے تھے، تو اب ان کتوں کے قتل کا حکم دیا گیا۔ وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِهَا، اور کتوں کی بیع سے منع کیا گیا، مبالغۃً فی الزجر، اس میں مبالغہ کرتے ہوئے، او یحمل علی ھذا توفیقا بین الدلائل، میرے خیال سے میں نے پیچھے تھا، اور وَيُحْمَلْ عَلَى هَذَا، اور حدیث کو اسی معنی پر کیا کیا جائے؟ محمول کیا جائے۔ کیوں؟ توفیقا بین الدلائل، تاکہ دلائل میں کیا ہو جائے؟
تطبیق ہو جائے. یہ ہے مطلب اس کا. قولہ انہ نجس العین، امام شافعی کا کہنا کہ یہ نجس العین ہے، قلنا تو ہم کہیں گے ھذا ممنوع، یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے. فإنہ یباح الانتفاع به شرعا علی الاطلاق، کیونکہ شرعا مطلقاً اس سے فائدہ اٹھانا مباح ہوگا، اصطیاداً اور حراستاً. اور نجس العین سے شرعاً فائدہ اٹھایا نہیں جاتا ہے مگر ضرورت کے وقت میں. کل خنزیر، جیسے کہ سور. ولا ينعقد بیع الخنزیر من المسلم، اور سور کی بے مسلم سے منعقد نہیں ہوگی. لأنه ليس بمال في حق المسلمین، کیونکہ یہ مسلمانوں کے حق میں مال نہیں ہے. فأما اہل الذمہ فلا یمنعون، مجہول ہے یہ، ہاں یمنعون نہیں، یمنعون، رہ گئے ذمی تو ان کو نہیں روکا جائے گا. شراب اور سور کی بیع و شرا سے نہیں روکا جائے گا. اب اس میں بھی دو گروپ ہیں. ذمیوں کے حق میں سور اور شراب کی بے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کتنے گروپ ہیں؟ دو. بعض مشائخ نے ان کے حق میں کس کا قول کیا ہے؟ جواز کا. نیچے آ رہا ہے بعض مشائخ سے حرمت ثابت ہے. تو اما علی قول بعض مشائخنا، رہ گیا یہ کہ ہمارے بعض مشائخ کے قول پر کیوں جائز ہے، اجازت کیوں دی جائے گی، روکا کیوں نہیں جائے گا؟ فَلِأَنَّهُ کی ضمیر کا مرجع دونوں نہیں ہے، کل واحد منہما. فَلِأَنَّهُ کا مطلب یعنی ان میں سے ہر ایک مباح الانتفاع به شرعا لہم، اور لہم کی ضمیر کا مرجع اہل الذمہ. اس وجہ سے کیا رہ گیا ہمارے بعض مشائخ کے قول پر، کیوں خمر اور خنزیر کی بے ذمیوں کے لیے جائز ہے، ان میں سے ہر ایک کی بے، کیونکہ ان کے لیے شرعاً اس سے فائدہ اٹھانا جائز قرار دیا گیا ہے. جیسے کہ سرکہ اور بکری لنا، جیسے کہ سرکہ ہمارے لیے منتفع بھی ہے اور بکری منتفع بہا ہے. فکان مالا فی حق، تو ان میں سے ہر ایک، چاہے شراب ہو چاہے سور ہو، ان میں سے ہر ایک ذمیوں کے حق میں کیا ٹھہرا؟ مال ٹھہرا. تو اس کی بے بھی کیا ہوگی؟ جائز. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ملک شام میں 10واں حصہ وصول کرنے والوں کو تحریر بھیجی کہ ان کی بیع و شراء کے والی ہو جاؤ. شراب اور خنزیر میں سے ہر ایک کی بیع و شراء کی کیا کرو؟ والی بناؤ ان کو. وَخُذُوا الْعُشْرَ مِنْ أَسْمَانِهَا، اور ان کے اسمان سے کیا لے لو؟ 10واں حصہ پکڑو. اگر ذمیوں کی طرف سے شراب کی بے ناجائز ہوتی یا جائز نہیں ہوتی، لما امرہم بتولیتہم البیع، تو ان کو ان بے کا والی بنانے کا حکم نہیں دیتے. وعن بعض مشائخنا، دوسرا بھی تو پڑھ لو، ہمارے بعض مشائخ سے یہ ہے حرمت الخمر والخنزیر ثابتۃ علی العموم فی حق المسلم والکافر، کہ خنزیر اور شراب کی حرمت عموم کے طور پر ثابت ہے مسلم اور کافر کے حق میں، خصوص کے طور پر نہیں ہے بلکہ عموم کے طور پر ہے. گویا کہ بعض مشائخ حرمت کی خصوص کے قائل ہیں اور بعض مشائخ حرمت کے عموم کے قائل ہیں. تو قائلین عموم کی دلیل فیضان ذرا سنو. لأن الکفار مخاطبون بشرائع ہی حرمات هو الصحیح من مذہب اصحابنا، اس لیے کہ کفار بھی ہے نا شریعت کے احکام کے کیا ہیں؟ مخاطب ہیں. مخاطبون بشرائع، ایس شرائع سے مراد احکام، کفار ایسے احکام کے مخاطب ہیں، ہی حرمات، جو کیا ہیں؟ حرام ہیں. یعنی حرمات والے احکام کے بھی کیا ہیں؟ مخاطب ہیں. اور یہی ہمارے اصحاب کا مذہب صحیح ہے کہ وہ بھی ایسے احکام کے مکلف ہیں، مخاطب ہیں. فکانت الحرمت ثابتۃ فی حقہم، تو جب وہ ایسے احکام کے مخاطب ہیں تو حرمت ان کے حق میں بھی کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. حرمت تو ثابت ہوگی، لیکن استدراک کے لیے آتا، لیکن ان کو ان کی بیع و شراء سے، ان احکام
یا جو احکام کے وہ مخاطب ہیں ان کی بے سے روکا نہیں جائے گا ان کو پھر بھی. کیوں؟ اس لیے نہیں روکا جائے گا کہ ان کی حرمت کا وہ اعتقاد نہیں رکھتے ہیں اور ان کو مال بناتے ہیں. وَيَتَمَوَّلُونَهَا، اور ان کو کیا بناتے ہیں؟ تمول کے طور پر کرتے ہیں ان کو. اور ہمیں ان کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو جس کا وہ بدلہ دیتے ہیں ہمیں اس کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا ہے. جو دین وہ اس کے بدلے ہمیں پیسہ آتا ہے اس کے بھی چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. لہذا ہمارے یہاں یہ ہوگا، ان اصحاب کے یہاں حکم یہ ہوگا، اور اوپر والے جو مشائخ ہیں بعض مشائخ ان کے یہاں حکم یہ ہوگا. بس.